ہے نہیں ہے. وہ ارادہ کر سکتا ہے لیکن اس کا اختیار اس کے اختیار میں نہیں ہے. تو اب اس نے اس کو فاعل کیسے سمجھا؟ اگر فاعل سمجھا تو شرک ہو گیا. کہنا سننا آسان ہے، کر کے دکھاؤ. کہنا سننا آسان ہے، کر کے دکھاؤ. آپ کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، آپ سے کوئی دشمنی کر رہا ہے اور آپ کا ذہن اس سے خالی ہے. چلو محبت تو ہوگی نہیں، چلو محبت، لیکن نفرت ضد بھی تو نہیں ہوگی نا اس کے. اب دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید وہاں تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ ظاہر ہے. اب اس حدیث پر ذرا غور کرو. لکان خلیلی لکان ابی بکر، اللہ اکبر. لکان خلیلی لکان ابا بکر. اب ابا بکر ابو بکر وہ پیش ویش اب خود لگا. وہاں قلب محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کسی کے لیے جگہ نہیں تھی بشمول ابو بکر کے. قلب محمدی میں کسی کے لیے جگہ نہیں تھی بشمول ابو بکر کے. توحید کا درس یہاں پڑھنا آسان ہے. وہ خطبہ کرام ہمیں بہت خطیب بھی ہے نا یہاں پر. تجمل صاحب کے وہ جو ساتھی اس کے ایکس ساتھی وہ بڑے توحید کے دعوے کرتے ہیں. اور توحید سمجھنا بڑا مشکل ہے، سمجھنا مشکل ہے. بزرگوں نے فرمایا کہتے کہتے شرک ہوتا ہے. اتنا دقیق ہے اس توحید، اتنا دقیق ہے توحید. اور پھر توحید کا دامن نہیں چھوڑنا، توکل کا دامن نہیں چھوڑنا، کسی کو فاعل نہیں سمجھنا، کسی کو نافع نہیں سمجھنا اور کسی کو ضار یعنی نقصان پہنچانے والا نہیں سمجھنا آسان نہیں ہے. جب تک اپنے قلب کو ان سب چیزوں سے خالی نہیں کرو گے اور وہاں صرف اللہ 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 ہی ہے، اب توحید کامل نہیں ہوگی تو باقی چیزیں کہاں سے آ جائیں گی؟ باقی چیزیں کہاں سے آ جائیں گی؟ اب بات کہاں سے پہنچی کہ میاں بیوی میں فساد ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ بارہ وہ مثال سنی ہے. وہ بزرگ جا رہے تھے گھوڑے پر تو گھوڑے نے شوخی کی ہوڑ کر گرلج ہوڑ کر تو بزرگ صاحب استغفر اللہ پڑھنے لگے. استغفر اللہ استغفر. وہ ساتھی تھے، کہا حضرت اس کو کمچا مارو استغفر اللہ کا. یہ تو کہا بھائی آپ نہیں سمجھو گے. مسئلہ یہ ہے اصل میں نے اپنے آقا کی نافرمانی کی ہے، اس لیے یہ میری نافرمانی کر رہا ہے. اس کی گھوڑے کی نافرمانی میں اللہ کو دیکھا. ہم نماز میں گھوڑا دیکھتے ہیں، گھوڑے کی نافرمانی میں اللہ کو دیکھا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز میں گھوڑا گائے دیکھتے ہیں. ایمان پر بہت بیسک سے محنت کرنے کی ضرورت ہے. بیسک سے گھر تھا یہاں پر، سمجھ گئے؟ اب آپ تو افتاح کے طالب علم ہے تو اب ایسے تو نہیں مانو گے نا دلیل. جسے امام راضی سے وہ دلیل مانگتا تھا تو دلیل تو سنو دلیل.
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل له الرحمن ودا۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے، عمل صالحہ کرنا ہے، محبت پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ رحمان کا، آپ کا نہیں۔ ودا کا فاعل کون ہے؟ اللہ۔ اگر اور یہ وعدہ ہے، اگر آپ نے ایمان لایا، عمل صالح کی، تو اللہ تعالی محبت پیدا کریں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ، اس کے بعد ہی سین کیا بتاتا ہے؟ آپ زیادہ جانتے ہوں گے۔ مضارع پہ سین لگایا نہیں لگایا؟ سیجعل لہم الرحمن، اب یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کو بیان کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا صفت یہ کہ وہ وہاں محبت پیدا کرے گا۔ تو یعنی پھر دوسری چیزیں ہٹ گئیں۔ اب مجھے اس کو خوش کرنا ہے، مجھے اس کے خوش کرنے کے لیے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ، وہ کچھ نہیں کرنا۔ آپ عمل صالح کرو، وہ باقی وہ خود کرے گا۔ میں نے ایک بار اپنے حضرت علیہ رحمہ سے پوچھا کہ ایک لڑکی ہے، اب اس کے گھر والے چاہتے ہیں کہ اس کا رشتہ دیندار طریقے سے ہو، لیکن ایسا لڑکا ملتا ہی نہیں۔ اب وہ پریشان ہے، یا تو دین کے تقاضوں کو چھوڑنا ہے، تو پھر وہ جیسے آج کی مصیبت کی شادی ہوتی ہے ویسے کرے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا، اور یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو، یہ ساری باتیں یاد رکھنی کی، اس کو بہت فائدہ ہوگا زندگی میں۔ فرمایا ان کو کہو اپنے دین پر ثابت قدم رہیں، اپنے دین پر، تقدیر اپنا کام خود کرے گی۔ وہ الفاظ، تقدیر اپنا کام خود کرے گی، یعنی اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے اس لڑکے کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہوگی۔ یہ کس نے لکھا؟ اس نے تقدیر میں لکھا، تقدیر بدل دی ہے۔ اب اس تقدیر کو پورا کرنا کس کا کام ہے؟ تجھے کیا پریشان؟ آپ کون ہوتے ہو؟ آپ کی کیا حیثیت؟ تقدیر کام کرے گا۔ اور پھر کہتے ہیں نا اچانک آخنا فرمت گو اس پد گو کیا تھا پد گو بولتے ہیں لوگ، وہ کیسے؟ وہ تقدیر کام کرتی ہے۔ جو اللہ نے لکھا، جو تقدیر میں ہے وہ ٹلنے والا نہیں ہے، جو نہیں ہے وہ ملنے والا نہیں ہے۔ جو تقدیر میں ہے وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ رفع الاقلام، قلم اٹھائے جا چکے ہیں، سیاہی خشک ہو چکی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تقدیر لکھنے سے فارغ ہو چکے ہیں، پھر سے قلم نہیں اٹھائیں گے تقدیر لکھنے کے لیے۔ وہ کام اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اس لیے آپ لوگ کیا ہو، بہت یعنی مرتبہ ہو، کیونکہ آپ لوگ صاحب قلم ہو۔ اللہ نے جو سب سے پہلے چیز پیدا کی وہ قلم کو پیدا کیا، اور اس کو خود پیدا کیا۔ 4 چیزیں ہیں جو اللہ نے خود پیدا کی، ایک اس میں قلم ہے، ایک عرش ہے، ایک آدم علیہ السلام ہے، اور ایک چیز۔ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ، باقی لفظ کن سے پیدا ہوئے، باقی چیزیں کن سے پیدا ہوئے۔ قلم اس نے خود پیدا کیا، اور عرش کو بھی خود پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو بھی اپنے دستے سے پیدا کیا، اور بھی ایک چیز ہے، 4 چیزیں ہیں۔
یاد نہیں ہے۔ تو اب یہ قلم کتنا عظیم، اب جن کے ہاتھ میں یہ قلم ہے تو ان کے ہاتھ میں بھی یہ قلم ہے، وہ چھوڑو، آپ لوگوں کو اللہ نے جو قلم دیا نا اس کی قدر کرو۔ ایک حدیث ہے، اگر بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے، یہ بھی اس کو گوگل میں ڈالے گا تو بولے گا قال البانی ھذا ضعیف۔ اشرف الا ادلکم علی اشرف الخلائق علی اشرف الخلائق فی الجنہ کا ہم العلماء۔ یہ جو علم ہے نا یہ بہت بڑی دولت ہے جو آپ کو مل رہی ہے، لیکن اگر آپ اس کی خود قدر نہیں کرو گے تو دوسری وہ موضوع کسی اور دن اللہ نے چاہا تو اس پر تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں میں جو عرض کر رہا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری غفلت جاتی نہیں ہے، ہماری غفلت، اور ہمیں زندگی کی قدر آتی نہیں ہے، اور ہم برابر ان الانسان لفی خسر، برابر اس خسارے میں جا رہے ہیں برابر۔ تو پیارے بچوں، یہ نہ بچپن جب واپس آئے گا، نہ جوانی واپس آئے گی، نہ یہ دن آئیں گے۔ ابھی یعنی کمانے کی پریشانی نہیں ہے، بیوی بچوں کی پریشانی ہے، دوسری چیزیں کی پریشانی نہیں ہے، اور ساری یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ فرصت کے آیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مواعظ میں اب دیکھو دو چیزیں اکثر مواعظ میں نصیحت ہوتی ہیں، یعنی یہ جملہ اکثر ان کے مواعظ مکتوبات میں نصیحت کے طور پر ملے گا، دو چیزوں کو غنیمت سمجھو، فرصت اور جوانی۔ اس کو اب ہم لوگ ہیں، اب گھٹنوں میں درد ہے، دوسری چیزیں لاحق ہو جاتی ہیں جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ وقت ہے، جنہوں نے اس وقت کو قدر سے دیکھا اور اس وقت کا فائدہ اٹھایا، وہی دنیا میں جو ہے یعنی کسی اونچے مرتبے پر پہنچے، دوسرے لوگ نہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ سفر شروع کرتے ہیں لیکن منزل تک کوئی پہنچتا ہے، سب نہیں پہنچتے۔ اول العزم اول الحمت، اول العزم اول الحمت، قوی الحمت لوگ جو ہیں وہی نفس کا، شیطان کا، دنیا کا، اختلاط مع الانام کا، ان چیزوں کا مقابلہ، یہ جو موانع ہیں، یہ سب چیزیں موانع ہیں، یعنی رکاوٹیں ہیں دنیا کے علائق، اور یہ جو اس کی پریشانیاں یہ رکاوٹ ہیں، لوگوں کی سوسائٹی سماج یہ رکاوٹ ہے، شیطان تو شیطان ہی ہے، اور اپنا نفس، یہ کیا ہیں؟ موانع ہیں، یعنی رکاوٹیں ہیں۔ اب یہ بہت خطرناک رکاوٹیں ہیں، ان کو اوور کم کرنے کے لیے، ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ قوی الہمت، قوی الایمان، قوی الہمت، قوی الایمان۔ ضعیف بیچارہ کیا کرے؟ تو پہلے چاہیے کہ اپنے ایمان کو قوی کرے۔ وہ اپنے ایمان کو قوی کرے گا اہل ایمان کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ، اللہ کے پیارے بندوں کے ساتھ، ان کی باتوں کو سننا اور ان کی صحبت میں گزارنا، اور ہر چیز یہ چیز آپ یاد رکھو جو حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے میں اکثر نقل کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا میں نے زیادہ کتابیں نہیں پڑھی، البتہ درسیات کو سمجھ کر پڑھا۔ اب دیکھو سمجھ کر پڑھا، اب کتنی کتابیں لکھی اور کیسے علوم ان سے سب صادر ہوئے۔ وہ جو ایک لفظ جیسے ہم نے سنا اقترب للناس حساب، سنا نا، اب اس پر غور کرنا ہے، پھر اپنی زندگی کو جانچنا، پھر ایک لاہ عمل بنانا ہے۔ اگر اب اس مجلس کے بعد اپنی حالت، عملی حالت نہیں بدلی
وہی رہی جو پہلے تھی، اب سننے سے کیا فائدہ ہوا؟ یعنی ہر لمحے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ جھانچنا ہے، مراقبہ کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، خود محاسبہ کرنا ہے۔ اور علم کس کا نام ہے؟ علم کے بہت سے تعریف ہیں، علم کی ڈیفینیشنز، ٹھیک ہے، بہت، لیکن ایک جو یعنی اس کا نچوڑ آپ یاد رکھو، علم خشیت الہی کا نام ہے۔ اگر خشیت الہی اندر نہیں ہے، آپ کتنا پڑھو، پڑھتے بنو، پڑھ کے گیا پتھر، لکھ کے گیا چور، جس پڑھنے سے صاحب ملے وہ پڑھنا ہے۔ اور جب تک خشیت الہی اندر پیدا نہیں ہوتی، اب جو اس میں خشیت ہوگی وہ کسی اللہ کے کلام کو معمولی سنے گا، ادھر سے سنے گا ادھر سے چھوڑے گا، اس کی حالت ایسی ہو سکتی ہے۔ تو یہی کہا جاتا ہے، یہ مت کہو گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، یہ سوچو کہ کس کی نافرمانی میں کر رہے، ٹھیک ہے؟ اصل میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی، اب اس کا وقت نہیں آیا کہ وہ اسی اعتبار سے کہ ہمیں ابھی اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان کے باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آج بہت زمانے کے بعد شروع کیا، تو اتنا بھی نہیں امید تھا، امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے مفید بنائے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ تو آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یعنی توفیق عطا کرے اور اس کو ہم جاری بھی رکھ سکیں اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے نافع بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔